السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں قصہ قرآن، جی ہاں، جس میں قرآن قصے آپ سن رہے ہیں، نبیوں کے قصے، ان کی قوم کے قصے۔ آج آپ انشاءاللہ تعالی سنیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، قرآن میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا اسماعیل ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں جبرائیل انٹرنیشنل اسکول کے، کافی محنت کر کے اس پروگرام کو آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت ویلکم، آپ کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں۔ آج حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے داؤد علیہ السلام کا قصہ پیش کریں گے۔ گزشتہ کل 3 نبیوں کے جو واقعات ہیں، جو ان کے حکایات ہیں، جو قرآن پاک میں ان کے قصے مذکور ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ الیاس علیہ السلام، الیسع علیہ السلام اور شموئیل علیہ السلام، 3 نبی، جن میں سے 2 کا نام قرآن پاک میں 2 جگہ آیا تھا، اور شموئیل نبی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، مگر ان کا واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور وہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ وہ آپ نے گزشتہ کل سنا کہ الیاس علیہ السلام کو بال بک کی طرف بھیجا گیا تھا، بال کے پرستاروں کے پاس وہ گئے تھے اللہ کا پیغام لے کر۔ انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی، خدائے واحد کی بندگی کی طرف بلایا تھا، اور پھر ان کے بعد الیسع علیہ السلام جو ان کے چچزاد بھائی تھے اور ان کے نائب تھے، وہ اللہ کے نبی مقرر ہوئے۔ انہوں نے بھی اسی کام کو آگے بڑھایا جو کام الیاس علیہ السلام کر رہے تھے، بال بک کے لوگوں کو انہوں نے بھی اللہ کے دین کی طرف دعوت دی۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے شموئیل نبی کا ذکر بھی گزشتہ کل سنا، جن کا واقعہ قرآن پاک میں اس طرح آیا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ اپنے نبی سے، جو شموئیل نبی تھے، یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے درمیان میں سے کسی ایک کو بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ لوگوں نے ان پر اعتراض جتایا، تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی ان کو دی گئی کہ وہ تابوت، وہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ترکہ تھا، اور تورات کی باتیں اور آیتیں تھیں، اور وہ ساری روایتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں، وہ ساری چیزیں ان کو واپس ملی فرشتوں کے ذریعے سے۔ پھر طالوت جب بادشاہ مقرر ہو گئے تو انہوں نے جالوت کے خلاف لڑائی کی، اور انہوں نے اپنی قوم کا ایک بار امتحان بھی لیا ایک نہر کے ذریعے سے۔ کچھ لوگ کامیاب ہوئے، زیادہ تر لوگ اس امتحان میں ناکام ہوئے۔ پھر وہ مقابلہ بھی ہوا جو بہت مشہور مقابلہ ہے، جس میں جالوت کو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس کا قصہ تمام کیا، اور داؤد علیہ السلام اس واقعے کے ذریعے مشہور ہوئے، اور طالوت بادشاہ رہے ان کے درمیان۔ اور جب طالوت اس دنیا سے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد داؤد علیہ السلام کو نبی بھی بنا دیا، اور وہ بادشاہ بھی مقرر ہوئے۔ ہم بنی اسرائیل کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے نبی ہیں داؤد علیہ السلام جن کو رسالت و نبوت بھی ملی اور مملکت و حکومت بھی ملی، جو بڑے زوردار بادشاہ تھے، اور بہت بڑی حکومت تھی ان کی، بہت دور دراز علاقے تک ان کی حکومت تھی، بہت کامیاب حکومت تھی۔ ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ صاد میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو تم لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ خلیفہ کا جو لفظ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد صرف داؤد علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ اپنا نائب، اپنا جانشین، جو ہر طرح سے اللہ کے نمائندے تھے، جو رسالت و نبوت بھی رکھتے تھے اور حکومت بھی رکھتے تھے، بڑے بادشاہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف فضیلتوں سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام کے لڑکے سلیمان علیہ السلام بھی ایک بڑے بادشاہ ہوئے، ان کے بعد نبی بھی ہوئے، اور بہت ساری خوبیاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کمال کی عطا فرمائی تھیں۔ تو ان دونوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علم سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم دیا تھا، ایک ایسا علم جس کے ذریعے وہ لوگوں پر حکومت کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو صحیح رستہ بتاتے تھے، اور دنیا کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانے میں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی ایک خاص فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر الگ طریقے سے فضیلت دی۔
یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے پارے میں بھی بیان فرمائی اور کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر مختلف طریقوں سے فضیلت دی گئی، منہم من کلم اللہ، اس میں ایسے بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کئی مرتبہ کلام فرمایا، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو یہ فضیلت خاص عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا۔ زبور کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان سے مشہور کتابیں اتاری ہیں ان میں ایک مشہور کتاب زبور ہے۔ قرآن پاک میں آپ عام طور پر دیکھیں گے جو پچھلے صحیفے ہیں ان میں سے بطور خاص جن صحیفوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک تو تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور ایک یہ زبور ہے جو حضرت داؤد کو دی گئی، اور ایک انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ قرآن پاک میں اور بھی کتابوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اور بھی چھوٹی بڑی کتابیں وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے، لفی زبر الاولین والآخرین، شروع میں اور بعد میں مختصر صحیفے احکامات نبیوں کو عطا کیے گئے، لیکن اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور صحف ابراہیم و موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا ہوئے، لیکن بڑی کتابیں جو اخیر زمانے کی کتابیں ہیں اور جن کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے، اور یہ وہ کتابیں ہیں جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ زبور بھی آج اویلیبل ہے اور آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں ہے، اور اس کی کیا خصوصیت ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مگر داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، اس کے علاوہ وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوبصورت جسم عطا کیا تھا، مضبوط جسم عطا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا وجیح بنایا تھا کہ وہ جلال تھا، جمال تھا ان کی شخصیت میں، اور وہ بہترین بادشاہ تھے، اور وہ طالوت کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے اور بادشاہ ہوئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا، اور داؤد علیہ السلام پہلے رسول ہیں، یہ بات ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت و بادشاہت اور نبوت رسالت سب عطا کی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بیان فرمائی، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ، داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑوں کو بھی ہم نے ان کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، یسبحنا، وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیرَ، اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ باتیں ہم کرنے ہی والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے داؤد کو جو سلطنت عطا کی تھی وہ بہت مضبوط سلطنت تھی، ہم نے خود اس کی سلطنت کو مضبوطی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی جو بے مثال تھی۔ اور کئی اہم واقعات قرآن پاک میں ان کے حوالے سے مذکور ہیں، جب انہوں نے بڑے اہم فیصلے دیے اور لوگوں کے درمیان صحیح باتیں رکھیں۔ تو داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کتاب عطا فرمائی جو بہت مشہور کتاب ہے زبور کے نام سے، جو آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاؤُدَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہ جو زبور ہے تورات کے بعد دوسری اہم کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے کسی رسول کو عطا ہوئی، بڑی کتاب جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں رکھیں۔ زبور جو ہے یہ خدا کی حمد کے نغموں کا اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے استغفار و مناجات کا اور رشد و ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حمد رکھے ہیں، ایسی مناجاتیں ہیں کہ حضرت داؤد جب اس کو پڑھتے تھے لہن داؤدی میں تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چرند و پرند سمیت پوری کائنات حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اویبی معہ الطیر، سورہ سبا میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا تھا، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ دیکھیں معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو لگا دیا جو شام و صبح اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ، اور یہ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔
اور ایک جگہ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا ہمنوا بنا دیا تھا، وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے اور یہ باتیں ہم کرنے ہی والے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے معزز ناظرین کہ تسبیح یعنی خدا کی حمد و مناجات ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز ہر وقت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم، اللہ نے فرمایا لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں پر جس تسبیح کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ تو جب وہ لہن داؤدی میں زبور کی آیتیں پڑھتے تھے، مناجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے، تو اس وقت پہاڑ بھی ان کے ساتھ وہ باتیں ادا کرتے تھے اور پرند بھی کرتے تھے۔ یہ وہ خاص صفت ہے جو حضرت داؤد کو عطا کی گئی تھی، اور یہ محض کہانی نہیں ہے، یہ خدا کا بیان کیا ہوا سچا واقعہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کی صاف لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام کو جو خصوصیتیں عطا کی گئی تھیں ان میں سے ایک بہت ہی خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ شاندار کشادہ زرہیں جو ہیں، آرمرز جو ہیں، وہ ان کی ایجاد ہیں، وہ ان کو پہنتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور ان کے جوڑوں کو آپس میں مضبوط رکھو اور سب نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے، تو کیا تم بھی اسی کی طرح شکر کرنے والے بنتے ہو؟ معزز ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں آج ہم اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں آئے۔ ہم ان کی تاریخ سے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے نبیوں کے واقعات کے ذریعے انسانی جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ آج جو ہم بے شمار آسانیوں کے ساتھ جی رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی ساری سہولتیں ہیں، ہم ہر بچہ اپنے ہاتھ میں ایک موبائل رکھتا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ساری خوبی ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا ایک قدم پہ ایسے نہیں پہنچی ہے، یہ مختلف مرحلوں سے ہو کر گزری ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، پھر انسان اسٹون ایج میں آیا، پتھروں کے دور میں آیا، جہاں اس نے پتھروں سے بہت سارے اوزار بنائے، ضرورت کی چیزیں بنائیں، تو اس نے ترقی کی طرف 4 قدم آگے بڑھایا۔ پھر وہ آگے بڑھا، برونز ایج میں آیا اور اس نے تانبا پگھلایا اور بہت سارے کام اس کے ذریعے کیے۔ لیکن پھر ایک ایسا دور آیا جو آئرن ایج تھا، جب انسان نے آئرن کو، لوہے کو گلانا سیکھا، وہاں سے انسانیت نے بہت ترقی کی۔ آج جو ہم بڑی بڑی چیزیں لوہے کی گلی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ لوہے کو نرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سکھایا جس سے انہوں نے لوہے کو نرم کیا، اور اس وقت سے انسانیت نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہ جو دنیا کا عظیم صنعتی انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں، اس عظیم انقلاب کے محرک داؤد علیہ السلام تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن پاک میں فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ ہم نے داؤد کو جو سلطنت عطا کی تھی وہ بہت مضبوط سلطنت تھی، ہم نے خود اس کی سلطنت کو مضبوطی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی اور معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی جو بے مثال تھی۔ اور کئی اہم واقعات قرآن پاک میں ان کے حوالے سے مذکور ہیں، جب انہوں نے بڑے اہم فیصلے دیے اور لوگوں کے درمیان صحیح باتیں رکھیں۔ تو داؤد علیہ السلام وہ نبی ہیں، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص کتاب عطا فرمائی جو بہت مشہور کتاب ہے زبور کے نام سے،
جو آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ یہ جو زبور ہے تورات کے بعد دوسری اہم کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے کسی رسول کو عطا ہوئی، بڑی کتاب جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں رکھی۔ زبور جو ہے یہ خدا کی حمد کے نغموں کا اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے استغفار و مناجات کا اور رشد و ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حمد رکھے ہیں، ایسی مناجاتیں ہیں کہ حضرت داؤد جب اس کو پڑھتے تھے لہن داؤدی میں تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ چرند و پرند سمیت پوری کائنات حمد باری تعالیٰ میں مصروف ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اویبی معہ الطیر، سورہ سبا میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے داؤد کو اپنے خاص فضل سے نوازا تھا، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شرکت کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ دیکھیں معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کئی جگہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو لگا دیا جو شام و صبح اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ، اور یہ سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور ایک جگہ سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کہ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا ہمنوا بنا دیا تھا، وہ اس کے ساتھ خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور یہ باتیں ہم کرنے ہی والے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے معزز ناظرین کہ تسبیح یعنی خدا کی حمد و مناجات ایک ایسی بات ہے، ایک ایسا عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز ہر وقت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم، اللہ نے فرمایا لا تفقہون تسبیحہم، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسی تسبیح کرتے ہیں۔ یہاں پر جس تسبیح کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ تو جب وہ لہن داؤدی میں زبور کی آیتیں پڑھتے تھے، مناجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے تھے، تو اس وقت پہاڑ بھی ان کے ساتھ وہ باتیں ادا کرتے تھے اور پرند بھی کرتے تھے۔ یہ وہ خاص صفت ہے جو حضرت داؤد کو عطا کی گئی تھی، اور یہ محض کہانی نہیں ہے، یہ خدا کا بیان کیا ہوا سچا واقعہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کی صاف لفظوں میں صراحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ داؤد علیہ السلام کو جو خصوصیتیں عطا کی گئی تھیں ان میں سے ایک بہت ہی خاص بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وہ شاندار کشادہ زرہیں جو ہیں، آرمرز جو ہیں، وہ ان کی ایجاد ہیں، وہ ان کو پہنتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور ان کے جوڑوں کو آپس میں مضبوط رکھو اور سب نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک خاص جنگی لباس کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تم کو جنگ میں محفوظ رکھے، تو کیا تم بھی اسی کی طرح شکر کرنے والے بنتے ہو؟ معزز ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس میں آج ہم اور آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں آئے، ہم ان کی تاریخ سے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں کہ قرآن نے نبیوں کے واقعات کے ذریعے انسانی جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ جو دنیا ہے یہ مختلف مرحلوں سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ آج جو ہم بے شمار آسانیوں کے ساتھ جی رہے ہیں، ہمارے پاس اتنی ساری سہولتیں ہیں، ہم ہر بچہ اپنے ہاتھ میں ایک موبائل رکھتا ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہم کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، یہ ساری خوبی ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا ایک قدم پہ ایسے نہیں پہنچی ہے، یہ مختلف مرحلوں سے ہو کر گزری ہے۔ ایک وقت تھا جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، پھر انسان اسٹون ایج میں آیا،
پتھروں کے دور میں آیا، جہاں اس نے پتھروں سے بہت سارے اوزار بنائے، ضرورت کی چیزیں بنائیں، تو اس نے ترقی کی طرف 4 قدم آگے بڑھایا۔ پھر وہ آگے بڑھا، برونز ایج میں آیا اور اس نے تانبا پگھلایا اور بہت سارے کام اس کے ذریعے کیے۔ لیکن پھر ایک ایسا دور آیا جو آئرن ایج تھا، جب انسان نے آئرن کو، لوہے کو گلانا سیکھا، وہاں سے انسانیت نے بہت ترقی کی۔ آج جو ہم بڑی بڑی چیزیں لوہے کی گلی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یہ کسی زمانے میں ممکن نہیں تھا۔ لوہے کو نرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ سکھایا جس سے انہوں نے لوہے کو نرم کیا، اور اس وقت سے انسانیت نے ایک نیا موڑ لیا۔ یہ جو دنیا کا عظیم صنعتی انقلاب ہم دیکھ رہے ہیں، اس عظیم انقلاب کے محرک داؤد علیہ السلام تھے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے واقعات بھی ہیں جو نبیوں کے حوالے سے کہے گئے ہیں، پرانی کتابوں میں اور روایتوں میں ہم کو نظر آتی ہیں، جو بعض ایسے قصے ہیں جو نبیوں کے شایان شان نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف منسوب ہو گئے ہیں کسی بھی طرح سے۔ قرآن نے آ کر ان ساری باتوں کی صفائی پیش کی ہے۔ بہت سارے نبیوں پر مختلف قسم کے الزامات لگے ہیں۔ خود حضرت داؤد کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، تورات میں بعض ایسی باتیں لکھی ہیں، اور بعض جگہوں پہ ایسی باتیں ہیں جو ان کی زندگی کے شایان شان نہیں ہیں۔ قرآن پاک نے اس کا بالکل ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک صرف سچی بات بیان کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیتوں سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم بنا دیا تھا۔ انہوں نے لوہے کو نرم کر کے ایسی ایسی ایجادات دنیا کے سامنے پیش کی جو اس سے پہلے نہیں آئی تھی، اور وہاں سے انسانیت کی ترقی کا ایک نیا دروازہ کھلا جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس نے اتنی ترقی کی، اس ترقی کی جو بہترین چیزیں ہیں ان سے آج ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن سیٹ بھی ہے، یہ سارا سسٹم بھی ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نرالی خصوصیت و فضیلت یہ عطا کی تھی کہ دونوں باپ بیٹے پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان نے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولی کا علم بھی عطا ہوا ہے۔ پرندے جب بات کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے جب کل انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کا قصہ جب رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وادی نمل میں کس طرح سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی رانی کی گفتگو کو سنا اور اس کو سمجھا اور پھر اس پر ریاکٹ کیا، تو وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے کل آئیں گی۔ تو یہاں یہ بات بہرحال واضح ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو خصوصیت عطا کی، نبوت کے ساتھ حکومت عطا کی، ان کو بادشاہ بھی بنایا، نبی بھی بنایا، پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا، پرندے ان کے ساتھ گنگناتے تھے، جب وہ خدا کا ذکر کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ لگ جاتے تھے خدا کی تسبیح کرنے میں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر لوہے کو نرم بنایا، اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولی بھی سمجھنے کی صلاحیت دی۔ یہ وہ بہت خاص باتیں ہیں جو عام طور پر کسی انسان کو عطا نہیں ہوئی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں 2 اہم واقعات داؤد علیہ السلام کی زندگی کے مذکور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کچھ لوگ داؤد علیہ السلام کے گھر میں دیوار پھاند کر گھس آئے تھے اور ان سے کہا تھا انہوں نے کہ ہمارا جھگڑا چکا دیں۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ صاد میں 21 سے 26 آیتوں کے درمیان یہ واقعہ مذکور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا تمہیں ان فریقوں کے معاملے کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پھاند کر محراب میں داخل ہو گئے، اور اس وقت داؤد علیہ السلام وہاں تھے، تو وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیسے دیوار پھاند کر ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، ہم 2 فریق ہیں، ہمارا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، ہمارا ایک معاملہ ہے، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور کوئی بے انصافی نہ کیجئے اور صحیح راہ کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور بحث میں اس نے مجھے دبا لیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی اکیلی جو دمبی ہے وہ بھی اس کی سپرد کر دوں۔ تو داؤد نے کہا اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اور اکثر جو پارٹنرز ہوتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، بس وہی اس سے الگ ہے جو ایمان رکھتا ہو اور نیک عمل کرتا ہو، ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔
تو وہاں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک امتحان لیا تھا، ایک معاملے کی طرف ان کی توجہ دلائی تھی. تو داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے، تو اس نے فوراً اپنے رب سے استغفار کیا اور اس کے حضور جھک پڑا اور توبہ کی. تو ہم نے اس کو معاف کیا اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس خاص مقام قرب اور اچھا انجام ہے. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تو لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے جس میں باپ بیٹے دونوں تھے اور سلیمان علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے اور ان کے ساتھ رہنے لگے تھے. تو ایک معاملہ ان کے درمیان آیا تھا جس میں داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ سنایا تھا، مگر سلیمان علیہ السلام نے ایک دوسرا فیصلہ اپنے والد کو کہا کہ اگر ایسا کیا جائے تو بہتر ہوگا. وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا، قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب داؤد اور سلیمان ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، اور جب یہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات میں ایک دوسرے کی کھیتی میں جا پڑی تھیں اور اس نے کھیتی کو خراب کر دیا تھا، اور ہم خود اس معاملے کو دیکھ رہے تھے. تو اس معاملے میں ہم نے سلیمان کو ایسا طریقہ سمجھایا جو بہت بہتر تھا، اور جس کی وجہ سے حضرت سلیمان کو بہت خوشی محسوس ہوئی کہ میرا بیٹا اتنا قابل ہے، اتنا عالم ہے اور اتنا فہم و بصیرت والا ہے کہ میں نے جو اتنی بڑی سلطنت اپنے ساتھ ہے ہمارے پاس، یہ یقینی طور پر اس کا اچھا وارث بنے گا اور اس معاملے کو بہتر طور پر انجام دے سکے گا. کل انشاءاللہ ہم سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. داؤد علیہ السلام سے جڑا ہوا قصہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ ہے. یہ دونوں نبی اللہ کے بہت خاص نبی گزرے ہیں، اس معنی میں کہ اللہ نے ان کو ایسی چیزیں عطا کی جیسی چیزیں کسی کو نہیں عطا کی. یہ ساری خصوصیتیں جو داؤد علیہ السلام کے پاس تھیں، ان میں سے اکثر سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھیں، بلکہ ان کو اور بھی زیادہ خصوصیات عطا ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا، جنوں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. وہ بہت ساری چیزوں پر کنٹرول رکھتے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا. اصل میں سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا قرآن پاک میں مذکور ہے، آپ دیکھیں گے وہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ایسی حکومت عطا کیجئے جیسی حکومت آپ نے کبھی کسی کو عطا کی اور نہ کبھی کسی کو عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا کر دی ہیں جن تک انسان ابھی تک نہیں پہنچ پایا. جنوں پر ان کا قبضہ تھا، ہواؤں پہ ان کا قبضہ تھا، ہر ایک چیز پہ ان کا قبضہ تھا. وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، ان تک پرندے ان کے ہاں آ کے پریڈ کرتے تھے. اور بہت بڑی بادشاہت تھی، ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں عطا کی. ایک مثالی بادشاہ تھے حضرت سلیمان، جن کا ذکر انشاءاللہ ہم لوگ کل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے.